Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ انگلستان ریمنڈ سے بھی زیادہ چالاک اور شفاق تھا۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقصد جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہیں؟ شہنشاہ ہنری دوم نے بظاہر ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا، مگر در پردہ اس کا کچھ اور ہی مفہوم تھا۔ اس لیے حاکم انطاکیہ ریمنڈ ہنری کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنرڈ نے صلیبی جنگوں سے منہ موڑ لیا۔ اب وہ دونوں اپنے تاج و تخت کی پرستش کر رہے ہیں، انہیں مذہب کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ شام اور فلسطین کے عیسائی اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں اور وہ دونوں شراب سے غسل کر رہے ہیں۔ ریمنڈ کا خیال تھا کہ اس کی جذباتی تقریر سے شہنشاہ ہنری پگھل جائے گا، مگر جواب میں والی انگلستان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ ریمنڈ نے حیرت سے شہنشاہ ہنری کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہنسی کا موقع تو نہیں شہنشاہ۔ شہنشاہ ہنری دوم فطرتاً ایک تند خو اور ظالم انسان تھا۔ اس نے انتہائی جارحانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ریمنڈ میں ہنس نہیں رہا ہوں، تمہاری بیمار عقل کا ماتم کر رہا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس صورتحال سے بے خبر ہوں؟ ان مقدس مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی پر بھی جادو کر دیا تھا، پھر اس کے اثر سے وہ دونوں بھی کچھ دنوں کے لیے تمہاری طرح بیمار ہو گئے۔ آخر لاکھوں سپاہی کٹوانے کے بعد ان کے سروں سے مقدس راہبوں کا جادو اترا اور وہ ہوش میں آئے، پھر تمہاری مقدس جنگوں کے حصار سے نکل کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ مگر میں یہ حماقت ہرگز نہیں کروں گا، اگر میرا بس چلے تو ساری عیسائی دنیا کو ان پادریوں سے نجات دلا دوں گا۔ ملکہ ایلس بھی شوہر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ہنری سے اس کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے، مگر آج اتنے طویل عرصے بعد اس پر یہ راز فاش ہوا تھا کہ ہنری ایک انتہائی خود غرض اور دنیا پرست انسان ہے اور اسے اپنے مذہب سے برائے نام بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ریمنڈ نے تنہائی میں شہنشاہ ہنری کی اس بے حسی کی شکایت کی تو ملکہ ایلس نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، چچا میں ہنری کی اس حرکت کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے شادی سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بے غیرت انسان ثابت ہوگا۔ یقیناً آج میں بہت مجبور ہوں، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وقت کی گردش میرے حق میں ہوگی، پھر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ صلیبی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد ملکہ ایلس نے اپنے بیٹے رچرڈ کو بلایا جو اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ رچرڈ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ریمنڈ کو سلام کیا اور ماں کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر ملکہ ایلس اپنے چچا سے مخاطب ہوئی، اب آپ میرے بیٹے سے سوال کریں کہ یہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ رچرڈ نے کسی جھجک کے بغیر ریمنڈ کو جواب دیا، یسوع مسیح نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کا قتل عام کروں اور ساری دنیا پر عیسائیت کا جھنڈا لہراؤں۔ رچرڈ کا جواب سن کر حاکم انطاکیہ کچھ دیر کے لیے شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا، پھر اس نے اپنی بھتیجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک میں ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی ذی ہوش انسان تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ ایک 3 سالہ بچے کے خیالات ہیں۔ ریمنڈ کی بات سن کر ملکہ ایلس کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ آپ نے سچ کہا چچا، یہ خیالات رچرڈ کے نہیں میرے ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ایلس نے بڑی محبت سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پیدائش کے بعد اسے دودھ نہیں یہ الفاظ پلائے ہیں۔ یہی رچرڈ کا پہلا اور آخری سبق ہے جو ہر وقت اس کے خون میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ریمنڈ نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور کچھ دیر تک اس کے ماتھے اور رخساروں پر بوسے دیتا رہا۔ اس دوران ریمنڈ کے ہونٹوں پر بس 2 ہی جملے گردش کر رہے تھے، زندہ باد میری بیٹی، زندہ باد میرے بچے۔ پھر جب ریمنڈ انگلستان سے رخصت ہونے لگا تو ملکہ ایلس نے خفیہ طور پر اسے بہت سا سونا دیتے ہوئے کہا، آپ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور رچرڈ کے جوان ہونے کی دعائیں کریں، وہ بہت جلد آپ سے آ ملے گا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنے علاقوں میں عیسائیوں کی بغاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ 544 ہجری میں مادرین کے حاکم نے آگے بڑھ کر سلطان سیف الدین غازی کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر ملتے ہی سلطان سیف الدین غازی ایک لشکر جرار لے کر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد سلطان نے نہ صرف اپنے علاقے واپس لے لیے بلکہ انتقامی کارروائی کے طور پر مادرین کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ آخر مادرین کے حاکم نے سلطان سیف
सैफुद्दीन गाजी की खिदमत में माजरतनामा पेश करते हुए यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसी कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और अच्छे पड़ोसी होने का अमली सबूत फराहम करता रहेगा। इस तहरीरी यकीन दहानी के बाद सुल्तान सैफुद्दीन गाजी ने मादरीन के इलाके वापस कर दिए और अपने दारुल हुकूमत मोसिल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सुल्तान को बुखार आया जिसमें लहजा ब लहजा शिद्दत आती चली गई। दरबारी तबीबों ने अपनी तशखीस के मुताबिक बेहतरीन दवाएं तजवीज़ की मगर हर दवा बेअसर साबित हुई। सुल्तान सैफुद्दीन गाजी बड़ी मुश्किल से मोसिल पहुंचा और तीसरे दिन इंतकाल कर गया। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के तीसरे बेटे कुतुबुद्दीन मौदूद ने फौरी तौर पर अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। इसे वजीर आजम जमालुद्दीन और किलादार ज़ैनुद्दीन की हमायत हासिल थी मगर सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के दूसरे उमरा कुतुबुद्दीन के हक में नहीं थे। इन्होंने फौरी तौर पर दो बर्क रफ्तार कास्तों को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की खिदमत में ये पैगाम देकर भेजा कि मोसिल की हुकूमत पर इनका हक है। सुल्तान आदिल इस वक्त अंताकिया पर हमले की तैयारी कर रहे थे। बड़े भाई के इंतकाल की खबर ने सुल्तान को रंजीदा कर दिया मगर वो अपने खानदान को इंतशार से बचाने के लिए मोसिल की तरफ रवाना हुए। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हमरा 70 उमराए खास थे। इनमें असदुद्दीन शिरको और यूसुफ सलाउद्दीन भी शामिल थे। बड़े भाई के आने की खबर सुनकर कुतुबुद्दीन मौदूद भी अपना लश्कर लेकर निकला। इससे पहले कि दोनों भाइयों के दरमियान जंग छिड़ जाती और हजारों मुसलमान खाक में मिल जाते, वजीर आजम जमालुद्दीन ने बड़ी फरासत से काम लिया और कुतुबुद्दीन मौदूद को तन्हाई में बहुत देर तक समझाता रहा। तुम सुल्तान आदिल की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो, वो इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं, एक बार फर्मा बरदारी का मुजाहरा तो करके देखो। वजीर आजम की बात कुतुबुद्दीन मौदूद की समझ में आ गई और वो अकेला घोड़े पर सवार होकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के खैमे की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान आदिल ने छोटे भाई को अपनी तरफ आते देखा तो खुद भी बेताबाना आगे बढ़े। फिर दोनों भाई गले मिले और बहुत देर तक सुल्तान सैफुद्दीन गाजी मरहूम को याद करके रोते रहे। फिर इसी दिन दरबार आरास्ता करके मोसिल के तख्त पर बैठे और अपने बराबर छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को बिठाया। इसके बाद उमरा को मुखातिब करके ऐसी पुरसोज तकरीर की कि हाज़रीन दरबार की आंखों में आंसू आ गए। लोगों, आज मैं जिस तख्त पर बैठा हूँ कल इसी जगह मेरे बड़े भाई जलवा अफरोज होते थे। तुमने देख लिया कि हयात इंसानी कैसी बेतबार है और ये इक़्तिदार कितनी बेवफा शय है। इस लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को हासिल करने के लिए हम किस कदर बेरहमी के साथ अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं। इस वहशियाना खुदगर्जी ने आलम इस्लाम को हजारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया और दुनिया की सबसे अजीम ताकत इतनी कमजोर हो गई कि अक़वाम आलम के दिलों से इसका खौफ जाता रहा। मैं तुम्हें इस दिन से डराता हूँ कि तुम्हारी कसरत गुनाह और मुसलसल नाफरमानियों के सबब अल्लाह तुम्हारी तरफ से अपनी नजर करम फेर ले और तुम दुनिया में जलील ख्वार होकर रह जाओ। इसके साथ ही मैं अपने छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को मोसिल का अमीर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह इसे मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मैं इन उमरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने दो भाइयों के दरमियान सुलह और सफाई करा के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह तुम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे। एपिसोड 25 इख्तिताम पजीर हुई।